بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اہل غزہ پہ کیا کیا ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، دل دہلانے والے انکشافات جاری ہیں۔ میں نے اجتماعی قبروں کے حوالے سے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو سے معلومات دی تھیں، اور اب مزید خوفناک تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم، جس کو اس صدی کا سب سے بڑا مجرم کہا جا سکتا ہے، اس کو خوف میں مبتلا رہنے کی ایک بیماری ہے، اور اب اس کی شدت میں اور اضافہ ہوا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے گرفتاری کے خوف نے اس کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ یمنی حوثیوں کی جانب سے ایک ہی دن اسرائیل جانے والے امریکہ اور برطانوی جہازوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل پہ بھی میزائل داغنے کا ہمیں پتہ چلا۔ تو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے پہ امریکن طالب علموں کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد احتجاج میں شدت آ گئی ہے، اور اب یہ احتجاج کئی ممالک تک پھیل گیا۔ تو امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کو دورہ چین کے دوران انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جسے چائنا کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ کی بے عزتی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اہل غزہ پہ کیا کیا ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، دل ہلا دینے والے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے اسپتالوں سے فلسطینیوں کی اجتماعی قبریں دریافت ہوئیں، اور اب اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کو اجتماعی طور پہ زندہ دفن کیے جانے کی لرزہ خیز معلومات سامنے آئی ہیں۔ تو فلسطینی سول ڈیفنس نے غزہ کے نصر میڈیکل کیمپ سے ملنے والی لاشوں میں سے 20 شہداء کو اسرائیلی فوج کی جانب سے زندہ دفن کیے جانے کا انکشاف کیا۔ تو قبروں سے ملنے والی فلسطینیوں کی لاشوں میں کم از کم 10 لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور فلسطینی سول ڈیفنس کے رکن محمد مغیر کے مطابق ان میں سے بہت سے لوگوں کے جسم کے ساتھ ابھی تک میڈیکل ٹیوبز جڑی ہوئی تھی، جس سے امکان ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اسرائیلی فوج کی طرف سے زندہ دفن کیا گیا تھا۔ تو فلسطینی سول ڈیفنس کے نمائندے کا کہنا تھا، ہمیں کم و بیش 20 افراد کی لاشیں جو ان کو فورینسک ایگزامینیشن کرانے کی ضرورت ہے، جس کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو زندہ دفن کیا گیا۔ اب سعودی عربیہ نے بھی غزہ کے علاقے خان یونس میں نصر اللہ اسپتال کے قریب اجتماعی قبروں کی دریافت پہ خبروں پہ اظہار تشویش کیا، اور انہوں نے اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی ہے۔ سعودی عربیہ کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کی غزہ میں بین الاقوامی انسانی قوانین کے خلاف ورزیوں پر اسرائیل کے احتساب کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کرنے میں ناکامی مزید خلاف ورزیوں کا سبب بنے گی۔ میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ اسرائیل کی جانب سے یہ انتہا کا ظلم و بربریت اقوام متحدہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف منظور کی جانے والی قرارداد کے بعد سامنے آیا، لیکن مسلمان حکمرانوں کی ناکامی اور بے حسی کا یہ حال ہے کہ آج تک تو نہ اس قرارداد پہ عمل کرا سکے، اور نہ بلکہ وہ تو دور کی بات ہے کہ عمل ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی زندگی کو جہنم بنائے ہوئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب یہ چلتی ہے تو پھر کوئی بچتا نہیں ہے، اور پھر سب کے سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم، جنہیں صدی کا سب سے بڑا مجرم بھی کہا جا سکتا ہے، خوف میں مبتلا رہنے کی بیماری کا شکار ہے۔ اب یہ حقیقت ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو اس کے دوست اور شریک ظلم بچانے کی تو ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن قانون قدرت ہے کہ ظالم کی جان کو کسی طرح کا سکون میسر نہیں۔ ایسا ہی حال اسرائیلی وزیر اعظم کا ہے، جس کے ہاتھ جو ہیں فلسطینی بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ہر وقت خوف میں مبتلا رہنے کی بیماری کا شکار ہے، اور میڈیا کا سامنا کرنے کے لیے اس کے چہرے پہ بہت دیر پہلے میک اپ کیا جاتا ہے، جس سے اس کے چہرے پہ موجود خوف کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ اور اب اسرائیلی وزیر اعظم کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے گرفتاری کے خوف نے گھیرا ہوا ہے۔ بہرحال انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اس کو کسی وقت بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ ظالم کا انجام اس جہان میں برا اور اگلے جہان میں بھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو معصوم فلسطینی بچوں کی چیخیں تو نہیں سونے دیں گی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے پہ امریکی طالب علموں کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد احتجاج میں شدت آ گئی ہے، اور اب یہ احتجاج کئی ممالک میں پھیل گیا۔ فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مظاہرے امریکہ اور فرانس کے بعد آسٹریلیا اور کی یونیورسٹی تک پھیل گئے۔ آسٹریلیا میں سڈنی یونیورسٹی میں طلباء نے احتجاجی کیمپ لگا لیے۔ طلباء نے آسٹریلوی وزیر اعظم کی اسرائیل اور غزہ کے بارے میں پالیسی کے خلاف نعرے بازی کی، اور آسٹریلوی حکومت سے غزہ میں تشدد کی شدید مذمت کرنے کا مطالبہ کیا۔ طلباء نے حکومت سے یہ بھی مزید مطالبہ کیا کہ اسرائیل سے منسلک کمپنی سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ تو اس سے پہلے پیرس میں درجنوں طلباء نے سوربون یونیورسٹی کے باہر احتجاج کیا، جبکہ یونیورسٹی میں تقریر کے لیے آئے گئے فرینچ صدر جو تھے فلسطینیوں کی مدد کا مطالبہ بھی ان سے کیا گیا۔ تو امریکہ کی متعدد یونیورسٹیز میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے جاری ہیں۔ بعض یونیورسٹیز میں انتظامیہ کی جانب سے مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے درجنوں طلباء کو گرفتار کیا گیا۔ تاہم مظاہروں کی شدت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسرا، یمنی حوثیوں کی جانب سے ایک ہی دن میں اسرائیل جانے والی امریکی اور برطانوی جہازوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل پہ بھی میزائل داغنے کا واقعہ آیا سامنے۔ تو یمنی حوثیوں کی طرف سے اسرائیل جانے والے امریکی اور برطانوی جہازوں پہ ڈرون داغے گئے، اور یونانی فوج جو کہ ریڈ سی میں امریکی مشن کا حصہ، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے برطانوی جہاز سے فائر کیے جانے والے 2 ڈرون تو مار گرائے، جبکہ برطانوی فوج نے بھی 1 ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ تو یمنی حوثیوں کی کارروائی کے بعد ایک بحری جہاز کو آگ کی لپیٹ میں دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسرائیل کے تجارتی شہر ایلات کو بھی طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا۔ اگرچہ ایران اور اسرائیل کی درمیان کشیدگی ختم یا کم ہو چکی ہے، لیکن ایران نواز گروپس نے
اسرائیل کے خلاف اپنی مسلح کارروائیوں کو تیز کر دیا۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کی سرحدی علاقوں پہ شیلنگ کی گئی ہے، جس میں سویلین ہلاکتیں اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ جب سے موجودہ تنازع شروع ہوا ہے، حزب اللہ کی جانب سے سول آبادی پر یہ پہلی مسلح کارروائی بتائی جا رہی ہے بڑی۔ اس کے ساتھ یمنی اور عراقی گروپ سے اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیاں رکھے ہوئے ہیں۔ امریکن وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کو دورہ چین کے دوران انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جسے چائنا کی جانب سے امریکن وزیر خارجہ کی بے عزتی قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن انتہائی اہم دورے پہ چائنا پہنچے، لیکن اس وقت ان کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب ایئرپورٹ پہ چائنا کی طرف سے کوئی بھی اعلیٰ حکام ان کے استقبال کے لیے نہیں آیا، نہ ہی امریکن وزیر خارجہ کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، جس پہ عالمی میڈیا نے اس واقعے کو خاص طور پہ موضوع بحث بنایا ہوا ہے۔ ویسے عمومی طور پہ ریڈ کارپٹ سربراہان مملکت کے لیے بچھائے جاتے ہیں، لیکن امریکی وزیر خارجہ کے استقبال میں بھی چائنا نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی۔ ہو سکتا ہے یہ ایک نفسیاتی حربہ ہو جسے وہ امریکہ پر اپنی برتری کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت شاید چائنا کو امریکہ پہ نفسیاتی برتری بھی حاصل ہو چکی ہے، کیونکہ امریکہ ہر لحاظ سے کسی بھی صورت کسی بھی میدان کے اندر چائنا کا اثر رسوخ کم کرنے میں ناکام رہا ہے اور چائنا کا اثر بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اگر امریکی وزیر خارجہ کے دورے کا مقصد امریکہ کے ساتھ تناؤ میں کمی اور تعلقات کو معمول پہ لانا ہے تو اس کے امکانات تو بڑے کم ہیں، اور اس سے پہلے وہ اینتھنی بلنکن جو مشرق وسطیٰ کے بھی کئی ناکام دورے کر چکے ہیں۔ لیکن جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے میں آپ تک لے کے آؤں گا، آپ کو پہنچاؤں گا۔ آپ اس کو سبسکرائب کریے گا، چینل کو بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اپنا خیال رکھیں، until the next time، اللہ حافظ۔ غازہ میں اسرائیلی بربریت کو 7 مہینے ہو چکے ہیں اور روز ایک ایسی خبر دیکھنے کو ملتی ہے جو پچھلی تمام پر بھاری ہوتی ہے۔ ایک نیا زخم کھل جاتا ہے کہ پرانے زخم چھوٹے محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے مناظر کیمرے کی آنکھ نے قید کیے ہیں کہ اب آپ انہیں دیکھ کر جو جنگی فلمیں ہوتی ہیں ان کو بھی بھول جائیں گے۔ یہ سب چیزیں حقیقت میں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے اجتماعی قبروں کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا، اب قبروں کے بارے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، اسے ہی بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ میں فلسطینیوں کے حقوق کے لیے احتجاج اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ پابندیوں کے باوجود لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، ویڈیوز کے ذریعے جنگ بندی کی درخواستیں ہو رہی ہیں، اور امریکہ کے خاص طور پہ نوجوان طبقے نے احتجاج کا ایک نیا طریقہ متعارف کرایا، اس سے ہی بات کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ملالہ یوسفزئی کے شروع سے ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ وہ اس مسئلے پہ خاموش ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک بیان آ گیا، اس سے بھی بات ہوگی۔ پاکستان میں اگر بات کریں تو پاکستان میں جو عید کے بعد دمادم مس کلندر شروع ہونا تھا وہ ہو چکا۔ تو اسلام آباد پہ قبضے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ قبضہ کس نے کرنا ہے اس پہ بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ اسرائیل کے مظالم کی بات کریں تو اس کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اس میں ایک ایسا ظلم شامل ہے جسے سن کر روح کانپ جاتی ہے کہ کون اس حد تک گر سکتا ہے، ظلم کے پہاڑ بھی توڑ سکتا ہے، کوئی اس حد تک جابر بھی ہو سکتا ہے۔ تو عرب میڈیا کا بتانا تھا کہ فلسطینی سول ڈیفنس کے مطابق غازہ کے خان یونس شہر کے نصر میڈیکل کمپلیکس میں 3 الگ اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں۔ قبروں سے ملنے والے فلسطینیوں کی لاشوں سے کم از کم 10 لوگوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔